السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہارر اسٹوری وتھ امریش پر۔ یہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپے ہوئیں گے نئے راز اور نئے خوف جو آپ کو ایک نئے تجربے کی جانب لے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہارر اسٹوری ود امریش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پرانا درخت اور جن۔ کیا تم نے کبھی رات کے سناٹے میں ایسا کچھ محسوس کیا ہے جو تمہارے اندر تک گہرائی میں سرایت کر جائے؟ ایسا لگے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر قدم کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ احساس اتنا شدت اختیار کر جائے کہ تمہیں لگے کہ کچھ بہت پر اسرار اور خوفناک تمہارے قریب ہے۔ اگر نہیں تو پھر تمہیں یہ کہانی سننی چاہیے، کیونکہ یہ کہانی تمہیں وہ خوف دکھائے گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ خوف کی جھلک دیکھی جو میں چاہتی تھی۔ پھر میں نے کہانی شروع کی۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جس کے کنارے ایک بہت پرانا درخت تھا۔ وہ درخت گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک خوف تھا، ایک ایسا درخت جس کی شاخیں اتنی گھنی تھی کہ ان کے نیچے سچ اور جھوٹ کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ درخت جنات کا مسکن ہے اور اس کے نیچے جو بھی بیٹھا وہ ان کی گرفت میں آ جاتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام امیر تھا فیصل کرتا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب جا کر حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ وہ بچپن سے ہی ان کہانیوں کو محض بے بنیاد سمجھتا تھا۔ وہ اسے یقین تھا کہ وہ ان سب باتوں کو مروج کرنا چاہتا ہے۔ امیر جب درخت کے قریب پہنچا تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک عجیب سی خاموشی اس پر چھا گئی ہے۔ درخت کے نیچے گہرا سناٹا تھا اور ہوا بھی تھم سی گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے درخت کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، لیکن آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ فوراً اس کو پہچان نہیں پایا۔ جیسے ہی امیر درخت کے نیچے پہنچا وہ آواز پھر سنائی دی، اور اس بار وہ واضح تھی۔ کیا تم یہاں آنے کے لیے تیار ہو؟ آواز میں اتنی گہرائی اور پر اسرائیت تھی کہ امیر کا دل دہل گیا۔ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔ وہ پھر سے آواز کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا اور درخت کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی کھچک محسوس کی، جیسے درخت نے اسے اندر سے کھینچنا شروع کر دیا ہو۔ تم نہیں جا سکتے امیر، تم ہمارے بغیر نہیں جا سکتے۔ تم آواز میں اب ایک عجیب سی سرگوشی کی لہر تھی، اور اچانک درخت کی شاخیں حرکت کرنے لگی۔ امیر نے مڑ کر دوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں جیسے جگر گئی ہوں۔ وہ درخت کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور وہ احساس اسے ہر طرف سے گھیرا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گونجنے والی آوازیں اسے برباد کر رہی تھی۔ امیر کا دل بے قابو ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ان آوازوں سے نجات پائے، لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا درخت کے نیچے ایک سیاہ سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ کوئی نہیں، انسان نہیں تھا، بلکہ اس کا جسم اتنا عجیب تھا کہ وہ انسانوں سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ تم ہمارے علاقے میں آئے ہو، اب تمہاری تقدیر ہماری مٹھی میں ہے، سایہ بولا۔ اس کی آواز اتنی گہری تھی کہ امیر کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ امیر نے لرزتے ہوئے سوال کیا۔ ہم جنات ہیں اور یہ درخت ہمارا مسکن ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ ہمارے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تم جیسے انسانوں کو ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر تمہیں اپنی دنیا میں سستے کھیلوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جنات کا سایہ مزید قریب آیا اور امیر کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جنات کا سایہ امیر کے سامنے آ کر رکا
اس کے جسم کی ٹھنڈک بھر گئی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن پھر جنات کے سائے نے اس کے جسم کے اندر ایک عجیب سی طاقت منتقل کی اور امیر کو ایسا لگا کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تم ہمارے ساتھ ہو اور تمہیں کبھی بھی اپنی دنیا واپس نہیں ملے گی۔ جنات نے کہا۔ اس کی آواز میں گہری گونج تھی، جیسے وہ اب امیر کا حصہ بن چکا تھا۔ امیر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جیسے وہ کبھی نہیں بھول پاتا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا اور جنات کے سائے اس کے جسم میں سرایت کر گئے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر طرف سیاہی چھا چکی تھی اور اس کے جسم کی ہر سانس میں جنات کی طاقت سرایت کر چکی تھی۔ پھر جب امیر کا کچھ پتہ نہیں چلا تو گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ درخت کے قریب گئے تو جنات ان کا بھی کچھ برا کر سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے امیر کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں مل سکا۔ کچھ دنوں بعد ایک رات گاؤں کے لوگ سنا کہ امیر کا سایہ اب درخت کے نیچے آتا ہے۔ وہ سایہ گاؤں والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور انہیں اس جال میں پھنسا دیتا ہے۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ جنات کے قبضے میں آنا کوئی معمولی بات نہیں اور وہ کبھی بھی اس جال سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب تک گاؤں کے لوگ اس درخت سے خوف کھاتے ہیں اور کبھی اس کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ انہوں نے جان لیا ہے کہ جنات کا جال اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک انسان کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کہانی تمہیں شاید بہت عجیب لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنات ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور جب وہ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں تو ہم ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا میرے سامنے تھا اور میں جانتی تھی کہ اب وہ کبھی بھی اکیلا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو میں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھے۔